آپ کی باری آ گئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید اور شرک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ظاہر ہے اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سارے کے سارے انبیاء کرام انسانوں کو توحید کی جانب دعوت دینے کے لیے آئے، اور شرک اور باقی شرکیہ اعمال سے انہیں روکنے کے لیے آئے. چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی پرستش اور اپنے وجود کے اوپر ایمان کو انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے کہ انسان اگر اپنی فطرت پاکیزہ کے اوپر اگر باقی رہے تو ہمارے ہاں روایات بھی ہیں کہ جس کے مطابق انسان فطرت توحید پر ہوتا ہے. ایک روایت ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام پر پیدا ہونے سے مراد یعنی فطرت توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اگر اس کے سامنے، اس پیدا ہونے والے بچے کے سامنے آپ کوئی دین پیش نہ کریں، کوئی تبلیغ نہ کریں، نہ خدا کے بارے میں آپ اس کو بتائیں، نہ کسی اور دین کے بارے میں آپ اس کو بتائیں، جب یہ بچہ بڑا ہوگا، عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، تو خود جو ہے وہ سوچے گا کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور مجھے کس نے بھیجا ہے. یہ جو کسی کا تصور اس کے ذہن کے اندر آ رہا ہے وہ اصل میں خدا ہے. چونکہ اس کو بتایا نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے تو اس لیے اس کو نام معلوم نہیں ہے، لیکن ایک غیبی موجود کا تصور جو اس کے ذہن کے اندر آ رہا ہے وہ خدا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے. اسی روایت کا اگلا جملہ یہ بھی ہے. چھوٹی سی بات آپ ایڈ کر لیجئے گا. میں سوال ہے، یہ جو وسیلے کا عقیدہ ہے کیا یہ بھی شرک ہے؟ اس کی طرف اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. جی وسیلے کے حوالے سے بھی میں اپنی گفتگو کو اسی طرح وسیلے کی طرف بھی لے جاؤں گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا جو عقیدہ ہے یہ اسلام کا عقیدہ ہے، تمام انبیاء کرام کا عقیدہ ہے. کوئی انسان اگر اللہ رب العزت کے حوالے سے شرک کر لے، اور شرک بھی جو ہے کئی طرح کے ہیں. ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کر لینا. عام طور پر بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے انسانی تاریخ کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کر لیں، ان کی تعداد بہت کم ہے. اچھا، ایک شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شرک کر لے، یہ کہیں کہ جیسی صفات اس کی ہیں ویسی ان کے بھی ہیں. یا اس کے البتہ امامیہ اور غیر امامیہ کے درمیان اللہ تعالیٰ کی صفات کا عین ذات ہونا اور نہ ہونے کے حوالے سے بھی ایک بحث ہے. ہم اس کو عین ذات مانتے ہیں. حضرت جب صفات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ آتی ہے کہ یا حافظ ہو. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے. تو اگر کوئی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یار یہ بھی میرا حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ تو اس میں نہیں آئے گا. نہیں، یہ شرک نہیں ہے، زمرے میں نہیں آئے گا. بالکل یہ شرک نہیں ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں اس طرح کے جو اوصاف وغیرہ جیسے اوصاف کی تھا، عام طور پر آپ یہ دیکھیں، آپ بھی عالم ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت بھی عالم ہے، لیکن یہاں پر اس آپ کا علم اور ہے، اللہ رب العزت کا علم اور ہے، انبیاء کرام کا علم اور ہے، باقی لوگوں کا علم اور ہے. تو یہ جو ہے تشکیکی موارد کہلاتے ہیں. منطقی اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں تشکیکی موارد. جیسے نور ہے، یہ بھی ایک نور ہے، سورج بھی ایک نور ہے، لیکن اس کا نور کہاں اور سورج کا نور کہاں؟ جی کلی اور مشکک میں، یہ مشکک میں آ جاتا ہے، متواتی میں نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا عقیدہ اپنانا تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے ان کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے بیان کر لوں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کو ماننے کے باوجود انہیں بدترین مشرک قرار دیا. کیوں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو خالق نہیں مانتے تھے؟ خالق مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں حبیب کہ کس نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، پھر یہ کیوں مشرک ہیں؟ یہ مشرک شرک جو کرتے تھے چند چیزوں میں شرک کرتے تھے. ایک تو عبادت میں شرک کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کی عبادت میں ان بتوں کو بھی شریک قرار دیتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ بدترین شرک ہے. اسی لیے کلمے کے اندر ہم جو اس کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اسی کا انکار ہو رہا ہوتا ہے. کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث برسالت ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے یہی پیغام لوگوں کے سامنے پہنچایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن آپ کی جانب سے انتہائی سختی کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے، اور کفار کی جانب سے انتہائی شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس چیز کا ہم اقرار کر لیں تو پھر ہمیں ساری چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اسی چیز کا اقرار کر لیں تو ساری برائیوں سے یہ لوگ بچ جائیں گے. تو توحید جو ہے یہ تو ایک تو عبادت کے اندر یہ لوگ شرک کر رہے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ جو شرک کرتے تھے ربوبیت میں کرتے تھے. یہ اپنے ان بتوں کو
رب تصور کرتے تھے. رب سے مراد کیا ہے؟ یعنی نظام کائنات کے چلانے میں ان کا کوئی عمل دخل ہے. ٹھیک ہے, یہ اس اعتبار سے ایک عقیدہ رکھتے تھے. اچھا. جبکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, پورے عالمین کا جو رب ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ عبادت میں کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتے, چاہے کوئی بھی ہو, فرشتہ ہو, نبی ہو, امام ہو, ولی ہو, کوئی بھی ہو, قرار نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت میں آپ کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتے, چاہے فرشتہ ہو, چاہے. البتہ یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے سوال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ملائکہ کو مختلف کام سپرد کر کے رکھے ہوئے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت میں یہ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک نہیں ہے. کہ خدا نخواستہ کوئی یہ گمان کسی کے ذہن میں آ جائے کہ وہ یہاں پر ربوبیت میں شریک ہے. تو اس لیے اب یہاں پر ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ جو توسل کا جو عقیدہ ہے, دیکھیں اللہ رب العزت کی توحید کا جو عقیدہ ہے, میں نے عرض کیا کہ تمام انبیاء کرام کا ہے, لیکن حضور اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیتا ہے کہ اطیعوا اللہ, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. لیکن آپ اگر قرآن کریم کی آیات کریمہ کو اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کی اطاعت کا بھی حکم آپ کو دیا ہوا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اچھا, قرآن کریم آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت اگر کرنے والے ہو تو میری اتباع کرو, یعنی نبی کی اتباع کرو, تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اس نظام کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنی توحید کے دائرے میں تو کسی کو آنے نہیں دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں جنہیں اس نے خود اپنا محبوب قرار دیا ہے, اگر آپ ان کی تعظیم کرتے ہیں, اگر آپ ان کا احترام اگر کرتے ہیں ربوبیت کے عقیدے کے بغیر, ان کی عبادت کے عقیدے کے بغیر, تو جتنا بھی آپ احترام کریں گے یہ شرک کے دائرے میں نہیں آئے گا. احترام اللہ ایک بالکل ہی الگ چیز ہو جاتی ہے نا. اور اسی طرح یہاں پر دعاؤں کے حوالے سے بھی کہ دعا جو ہے آپ جو مانگے صرف اللہ رب العزت کی ذات سے آپ مانگیں گے, لیکن یہ جو محبوب الہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اللہ رب العزت کے سامنے واسطہ اگر آپ قرار دے دیتے ہیں, وسیلہ اگر قرار دیتے ہیں, تو یہ نہ صرف شرک کے خلاف نہیں ہے بلکہ اچھا عمل ہے. کہ انسان ظاہر ہے جو محبوب الہی ہے اس کو آپ اس کے محبوب کا صدقہ جب دیں گے تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. قرآن کریم کی آیات کریمہ یقیناً صحیح ہیں کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں مستجاب کر لوں گا. اب جب آپ پکاریں گے تو اگر آپ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اگر آپ ان کے سامنے اگر دعا مانگیں گے تو یہاں پر یہ شرک نہیں ہوگا. اب یہاں پر کبھی کبھی بعض لوگ ایک غلط فہمی یہ کر لیتے ہیں, اس کے مقابلے میں ان آیات کریمہ کو پیش کر لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے خلاف نازل فرمائی تھی, کہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, کہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرتے, ما نعبدہم الا لیقربونا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ رب العزت کی ہمیں قریب کر دیں. تو یہاں پر دیکھیں بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے, کوئی نبی کریم کی عبادت نہیں کرتا, کوئی اولیاء کی عبادت نہیں کرتا, وہ ان بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود نہیں سمجھتا. وہ ان بتوں کے حوالے سے ربوبیت کا عقیدہ رکھتے تھے, لیکن کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء الہی کے ربوبیت کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا. اور اگر کوئی عقیدہ اس طرح کا رکھے تو یہ یقیناً شرک ہے, لیکن نہیں, ان کا جو ایک مقام ہے اور وہ مقام بھی اللہ تعالیٰ نے خود انہیں عطا فرمایا ہے. جو باقی ظاہر انسان تو ہم بھی ہیں, بشر تو ہم بھی ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام عطا فرمائے اپنے اور بندوں کے درمیان اپنے پیغام کو پہنچانے کا واسطہ قرار دیا, تو ہم اپنی گزارشات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ان کو اگر واسطہ اگر قرار دیتے ہیں تو یہ نہ صرف یہ کہ شرک نہیں ہے بلکہ اچھا عمل ہے, اور اس کے وسیلے سے انشاءاللہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. ایک اور صرف چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کے سامنے سجدے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, تو دیکھیں یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی بالکل صحیح بات کی, میں اس کی تائید کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اب اس ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کبھی کبھی بعض لوگ جو مزارات کے اوپر جو جا کر سجدہ کرتے ہیں, اس میں فرق کا خیال رکھنا ہوگا. ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی اس کو معبود سمجھ کر اگر سجدہ کر رہا ہے تو یہ تو یقیناً شرک ہے, یہ انسان دائرے اسلام سے ہی نکل جائے گا. اچھا ایسا نہیں ہے, معبود سمجھ کر نہیں کر رہا, تعظیم کی خاطر اگر کر رہا ہے تو یہ شرک میں تو نہیں چلا جائے گا, لیکن حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ حرام پھر بھی ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حرام ہے, اسی طرح میں بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے فقہاء نے بھی بیان فرمایا کہ حرام ہے. لیکن ایک آدمی وہاں پر سجدہ کر رہا ہے, تعظیم کا سجدہ بھی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہے,
وہ یہ کہہ کر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس ولی خدا کے مثلا زیارت کی توفیق عطا فرمائی تو میں مثلا یہاں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، تو یہ حرام بھی نہیں ہے اور شرک بھی نہیں ہے۔ اگر وہ قبلے کی طرف رخ کرے